حسد کیا ہے؟ حسد ایک روحانی مرض ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملے تو دوسرے بندے کو وہ بری لگے۔ یہ جو ناپسندیدگی کا جذبہ ہے اس کو حسد کہتے ہیں۔ یعنی کسی بندے کو اللہ نعمت دے تو دوسرا بندہ یہ چاہے کہ یہ نعمت اسے چلی جائے۔ اب نعمت بھلے دین کی ہو یا دنیا کی ہو، اس کیفیت کو حسد کہتے ہیں۔ شریعت نے اس گناہ کو کبیرہ اور حرام قرار دیا ہے۔ اس کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دل میں حسد ہوتا ہے، نہیں، اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال عرش پر ظاہر ہوئی۔ ابلیس عبادت کرتے کرتے سب سے بڑا عبادت گزار بن چکا تھا۔ زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا، یہ طاؤس الملائکہ بن گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت ملی، جو نعمت ملی، اس کو وہ نعمت کا ملنا اچھا نہ لگا۔ پہلے اعتراض کیا، پھر اس پر دلیلیں باندھنے لگا۔ اس کو اصل میں حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہوا کہ یہ چیز مجھے ملنی چاہیے تھی اور یہ کل کے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام کو مل گئی۔ تو حسد کی وجہ سے یہ گناہ آسمان پر ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے دھتکار دیا اور فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنتیں برسیں گی۔ تو حسد کا گناہ سب سے پہلے عرش پر ہوا، اور یہ اتنا بڑا گناہ کہ طاؤس الملائکہ جیسے عبادت گزار کو اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے دھکا دے دیا۔ اس گناہ کا دوسرا اظہار فرش پر ہوا۔ چنانچہ تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا جرم اور واقعہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب ہوتی تھی تو لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ دوسری مرتبہ ولادت میں پھر لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ نسل بڑھانے کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے یہ قانون تھا کہ پہلی مرتبہ جو لڑکا پیدا ہو اس کا دوسری دفعہ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح ہو، اور دوسری مرتبہ کے لڑکے کا پہلی لڑکی سے نکاح ہو۔ قابیل اور حابیل دونوں بھائی تھے، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حابیل کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ قابیل نے چاہا کہ یہ مجھے ملتی، اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ تو دیکھو کہ تفصیل ہوئی کہ اگر کسی کو کوئی نعمت ملے اور اس کو بری لگے کہ اس کو کیوں ملی، چنانچہ قابیل کو یہ بات بری لگی، اپنے بھائی سے حسد شروع کر دیا۔ یہ حسد اتنا بڑا کہ اس نے سوچا کہ میں اس کو قتل ہی کر دوں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ بھائی نیک تھا، اس نے آگے سے جواب دیا، تو اگر اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ تمہیں قتل کروں، کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ جس کے پاس نعمت ہو اس کو یوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ بے قدرہ کہنے لگا کہ قتل کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ تاریخی انسانیت کا یہ پہلا واقعہ ہے جو کتاب اللہ میں محفوظ ہے، اور اس گناہ کا سبب حسد بنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے حسد کا سامنا کرنا پڑا کہ علماء امت میں سے شاید اتنا کسی اور کو کرنا پڑا ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امام اعظم جو بنا دیا تھا، تو جو جتنا بڑا ہوگا حسد بھی اتنا ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ جتنے کسی میں کمالات زیادہ ہوں گے، جتنے کسی پر اللہ تعالیٰ کے انعامات زیادہ ہوں گے، اتنا ہی اس کو حسد زیادہ برداشت کرنا پڑے گا۔ ان کے حاسدین ان کو ایذا پہنچانے کے لیے اور ستانے کے لیے کیسے کیسے طریقے اختیار کرتے تھے، اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں۔ ایک مرتبہ آپ سوالوں کا جواب دے رہے تھے کہ ایک حاسد وہاں بھی پہنچ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح میں ان کو چپ کرا دوں تاکہ سارے مجمع کو پتہ چل جائے کہ ان کو اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ وہ دراصل آپ کو نیچے دکھانا چاہتا تھا۔ کہنے لگا، ابو حنیفہ، میں نے سنا ہے کہ آپ سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی پوچھو۔ کہنے لگا، جی مجھے یہ بتائیے کہ پخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں ایسی بات کروں کہ جس کا جواب نہ ہو، مگر اللہ رب العزت نے بھی ان کو بلا کا ذہین بنایا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت استدلال اتنی دی تھی کہ اگر لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو ایسی دلیلیں دیں گے کہ مخاطب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جب اس نے پوچھا کہ بتائیے پخانے کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے، آپ نے فرمایا میٹھا ہوتا ہے، تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ نمکین چیز کے اوپر مکھیاں نہیں بیٹھا کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب کمال جو ہے عطا کیا تھا۔ یہ حسد اتنی بری بیماری ہے، یہ حسد ایسے گناہوں میں سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد کی ہوئی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی یہ حسد کی ہوئی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، ایک ہوتا ہے رشک اور ایک ہوتا ہے حسد۔
رشک کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ رشک کا کیا مطلب ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو دل میں بات پیدا ہو کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، یہ رشک کہلاتا ہے اور یہ جائز ہے۔ ایک ہے حسد۔ حسد کا کیا مطلب کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے؟ تو رشک اور حسد کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ مومن میں رشک ہوتا ہے، اہل علم میں سے کسی کو دیکھا رشک پیدا ہوا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسا علم عطا کر دیں، ایسا عمل عطا کر دیں۔ کسی کے بچے کو دیکھا، دل میں آیا میرا بیٹا بھی ایسا نیک بن جائے، تو یہ رشک کہلاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمت کو دیکھ کر یاد کر کے اللہ سے نعمت مانگنے کا دوسرا نام ہے، یعنی یہ خواہش ہو کہ اس کی نعمت سلامت رہے مگر مجھے بھی مل جائے تو یہ ٹھیک ہے، مگر یہ سوچنا کہ اس کو کیوں ملی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے، اس لیے کہ دینے والے نے تو چاہا تو مل گیا، وہ مالک باختیار مالک ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جس کو چاہے جو عطا کرے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو اس بات کے اوپر اعتراض کر سکے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض بنتا ہے، اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حاسد کو تو یہی ہوتا ہے نا کہ دوسرے کے پاس کیوں ہے یہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہلک مرض کو دور کیسے کیا جائے، کیا طریقے اختیار کیے جائیں کہ اس کی اصلاح ہو سکے؟ تو پہلی چیز اس میں تعوذ۔ اگر کسی سے حسد کی کیفیت دل میں پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگیں، اے اللہ یہ کیا میرے دل کے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے، میں اسے تیری پناہ چاہتی ہوں، امید ہے کہ اللہ کی مدد شامل ہو کر اس کے اندر سے حسد کی جو بیماری ہے نکل جائے گی۔ دوسری چیز تقوی اختیار کریں، اور جس کسی سے بھی حسد کی کیفیت ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈریں کہ اللہ میرے دل کے حال کو جانتا ہے، اگر میں کسی کا برا چاہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ موت کی یاد اور فکر آخرت، اللہ کے حضور پیشی کا خوف، یہ سب ایسی فکریں ہیں کہ جس بندے کو لگ جائیں تو پھر اسے دوسروں کی طرف نظر ہی نہیں کرنے دیتی، اسے اپنی فکر اتنی پڑی ہوتی ہے کہ دوسروں کی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تیسری چیز، صابر بندہ بھی حسد کی بیماری سے بچا رہتا ہے، اگر وہ دوسروں کی ایذا پر صبر کرنے والا ہوگا تو کسی کے بارے میں خواہ مخواہ کی بدگمانی یا ناراضگی یا حسد اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز، بندہ اگر رضا و قضا پر راضی رہے تو حسد کے جذبات پیدا نہیں ہو سکتے۔ اگر بندے کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو تقسیم ہے، جس کا جو مقدر ہے وہ اسے ملنا ہے، تو اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس پر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر بندہ محسوس کرے کہ میرے دل میں فلاں کے بارے میں حسد ہے، آگ لگتی ہے، کسی کا اچھا ہوتا ہے تو میرے دل کے اندر ایک انقباض پیدا ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ حسد والی کیفیت کی مخالفت کرے۔ کیسے؟ کہ حسد کی وجہ سے انسان کا دل اس کی غیبت کرنے کو چاہ رہا ہے، فرمایا کہ تم غیبت کی جگہ اس کی تعریف کرو، یہ غیبت کا الٹ ہے، جو کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے اس کا الٹ کرو۔ مثلا غیبت کرنے کو دل چاہتا ہے تو تعریف کریں، اس کے ساتھ اکڑ کر رہنے کو دل چاہتا ہے تو تواضع سے پیش آئیں، اس کے ساتھ دشمنی کرنے کو دل چاہتا ہے تو اس کے ساتھ دوستی کریں، اور دل چاہتا ہے کہ اس کی نعمتیں سے چھن جائیں تو فرمایا کہ آپ اس کو کوئی ہدیہ یا تحفہ لے کر اس کے گھر میں پہنچ جائیں اور اس کو پیش کریں۔ اس میں سے ایک اور چیز بھی شامل کر لیں، وہ یہ کہ جسے حسد ہو اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو اور نعمت عطا فرمائیے۔ یہ ایسا نسخہ ہے کہ آپ 2 دن اس کے لیے اگر دعا کریں گے تو دل سے حسد بالکل ختم ہو جائے گا، اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، اس کو اور عطا فرما۔ بس 1 دن میں اس بندے کے لیے دعا مانگ لیجئے، یہ دعا حسد کے لیے انشاءاللہ دوا بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔